امریکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات بہت حوصلہ افزا تھی۔ تجارت، معدنیات، معیشت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انسداد دہشت گردی پر بات ہوئی۔ تجارتی معاہدے باہمی مفادات کے تحت ہوں گے۔ معدنیات کی قیمتوں کا مناسب تعین ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، بھارت سے جنگ میں فیلڈ مارشل نے دانشمندی سے لیڈ کیا۔ 7 بھارتی طیارے گرنے اور ہر جگہ حملوں سے بھارت چکرا گیا۔ امن کی خاطر جنگ بندی قبول کی۔ بھارت سے جنگ جیت لی، اب امن جیتنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی بھارت کو تمام تنازعات پر پھر مذاکرات کی پیشکش۔ کہا، پاکستان میں فتنہ ہندوستان دہشت گردی کر رہا ہے۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین سے دہشت گردی کا استعمال روکے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی سراسر دہشت گردی ہے۔ اسرائیلی بربریت تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ امریکہ مکمل کر کے لندن پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے دورہ امریکہ کے دوران صدر ٹرمپ، امیر قطر، ترکیہ کے صدر، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سمیت عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ افغانستان سے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کا مطالبہ۔ افغانستان سے متعلق پاکستان، چین، ایران اور روس کا نیو یارک میں اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ اعلامیہ کے مطابق فریقین نے دہشت گردی، جنگ اور منشیات سے پاک افغانستان پر زور دیا۔ چاروں ممالک نے کابل کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور علاقائی روابط کو وسعت دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ شرکاء نے افغان حکام سے پناہ گزینوں کو وطن واپسی میں سہولت فراہم کرنے اور لڑکیوں کو تعلیم، کام اور معاشی مواقع تک رسائی دینے پر بھی زور دیا۔ نیو یارک میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ملاقات مراکشی ہم منصب کے ساتھ بیٹھک۔ تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی روابط بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں وزراء خارجہ نے خطے میں امن کے فروغ کا عزم دہرایا۔ اسحاق ڈار سے سابق سیکرٹری جنرل کامن ویلتھ پیٹریشیا کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کامن ویلتھ رکن ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے میں پیٹریشیا کے کردار کو سراہا۔ ایشیا میں کرکٹ کی حکمرانی کی جنگ 41 سالہ تاریخ میں پہلی بار روایتی حریف فائنل میں کل آمنے سامنے ہوں گے۔ ایشیا کپ میں تیسری بار پاک بھارت ٹاکرا ہونے کو تیار۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن فائنل میں بہتر کھیل پیش کرنے کے لیے پر امید۔ بولے، دباؤ والے میچز میں جذبہ آنا فطری بات ہے، مگر ہمیں اپنی توانائی کھیل پر مرکوز رکھنا ہوگی۔ کھلاڑی صرف کھیل پر توجہ دیں۔ جیت اور صرف جیت چاہیے۔ شائقین نے فیصلہ سنا دیا۔ بھارت کو ہراؤ، ٹرافی لاؤ، دل کی آواز۔ شائقین کرکٹ تاریخی میچ دیکھنے کے لیے پرجوش۔ چوکے چھکے لگیں گے، وکٹیں اڑیں گی۔ شائقین نے کل ہائی وولٹیج میچ دیکھنے کے لیے دوست احباب کے ساتھ پروگرام سیٹ کر دیے۔ بھارت سے اگلے پچھلے حساب چکتا کرنے کا سنہری موقع ہے۔ کرکٹ لورز کے قومی ٹیم کو مشورے۔ دونوں ٹیموں پر فائنل میں ایک جیسا پریشر ہوگا۔ بھارت سے گزشتہ میچز اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہارے۔ میری پرفارمنس توقعات کے مطابق نہیں، وکٹ دیکھ کر پلینگ 11 کا فیصلہ کریں گے۔ فاسٹ بالر سے جارحانہ پن چھین لیں تو پھر کچھ نہیں بچتا۔ بھارتی میڈیا جو کہتا ہے کہتا رہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ سٹرائک ریٹ میچ کی صورتحال پر منحصر ہوتا ہے۔ کپتان قومی ٹیم سلمان آغا کی پریس کانفرنس۔ کہا، کبھی نہیں دیکھا کہ ہینڈ شیک نہ ہوا ہو۔ یہ کرکٹ کے لیے اچھا نہیں۔ پہلے بھی پاک بھارت میچز ہوئے، حالات خراب ہونے کے باوجود ہینڈ شیک ہوا۔ ہر کھلاڑی کو جذبات کے اظہار کا حق ہے، بس کسی کی توہین نہ کریں۔ نو ہینڈ شیک، نو فوٹو سیشن۔ بھارت کا کھیل سے پھر کھلواڑ، سیاست سے نایا باز۔ ایشیا کپ کے فائنل سے قبل کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن منسوخ۔ منتظمین کے مطابق آج فوٹو شوٹ نہیں ہوگا۔ اس سے متعلق حتمی فیصلہ کل کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق BCCI نے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے فوٹو سیشن منسوخ کرایا۔ ایشیا کپ کے فائنل میں بھی بھارتی کھلاڑیوں کے رویے پر سوالیہ نشان ہے۔ انڈین پلیئرز کو پہلے بھی ہینڈ شیک تنازعہ اور کھیل میں سیاسی بیان بازی کے باعث تنقید کا سامنا۔
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत, सियासी बयान देने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को मैच फीस का 30% जुर्माना, 1 पॉइंट डीमेरिट करते हुए भारतीय कप्तान को आइंदा सियासी बयानबाजी से रोक दिया गया। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की भी आईसीसी में पेशी। आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने दोनों खिलाड़ियों से वजाहत मांगी। रेफरी ने साहिबजादा फरहान को वार्निंग देकर छोड़ दिया। जहाज गिराने के इशारे पर हारिस रऊफ पर जुर्माना आए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की सैलाबी सूरत हाल पर वर्चुअल इजलास। शहबाज शरीफ की फसलों और बुनियादी ढांचे के नुकसानात का तखमीना जल्द अज जल्द लगाने की हिदायत। मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ भी तेज़ करने का कह दिया। बोले सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के बायस कुदरती आफात से शदीद मुतासर है। आइंदा साल के लिए पहले से तैयार रहना होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाक मलेशिया तिजारत से मुतालिक भी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दोनों ममालिक के देरीना बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। मलेशिया ने हर मुसीबत में साथ दिया। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के बेपनाह मौक़े हैं। बीफ की मलेशिया बरामद के लिए मुतालिका इदारे काबिल अमल और ठोस मनसूबाबंदी तश्कील दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फ्लड सर्वे मुहिम लॉन्च कर दी। सैलाब ज़दगान के लिए खसूसी कार्ड जारी करने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब पर तनकीद करने वाले अपने सूबे में भी काम कर लें। पंजाब आगे बढ़ रहा है, इसलिए तनकीद हो रही है। कोई काम करेगा तो कैमरे के सामने भी आएगा। कैमरा आवाम को बताता है सीएम क्या कर रही है। काम हो रहा हो तो सर चढ़ कर बोलता है, चुप करके जो होता है वो काम नहीं, आराम होता है। मरीम नवाज ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अवाम की खिदमत ही असल सियासत है। रजाकार सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पीडीएमए के रजाकारों से हलफ किया। पंजाब में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार। पंजाब भर में मौसमी हालात और फ़ज़ाई आलूदगी की पेशगोई करेगा। बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि एयर फोरकास्टिंग सिस्टम रियल टाइम मॉनिटरिंग और जदीद साइंसी मॉडल्स का इम्तज़ाज है, जो इंटरनेशनल मॉडल्स, आलमी फ़ज़ाई इंडेक्स और मकामी ज़रूरियात के मुताबिक काम करेगा। यमन के साहिल के करीब एलपीजी टैंकर ले जाने वाले बहरी जहाज़ के फंसने का मामला। बहरी जहाज़ पर मुख्तलिफ ममालिक के अमले के साथ 24 पाकिस्तानी शहरी भी मौजूद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक टैंकर पर सवार तमाम अमला बशमूल पाकिस्तानी शहरी महफूज और खैरियत से हैं। एलपीजी टैंकर बंदरगाह से रवाना हो चुका। हौसियों ने एलपीजी टैंकर और 27 रुकनी अमले को रिहा कर दिया। टैंकर और अमला यमन की समुद्री हदूद से बाहर जा चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। 9 मई GHQ हमला केस आखिरी मराहिल में दाखिल। अदालत ने इल्तवा की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। आज समाअत के दौरान इस्तग़ासा के मजीद 3 गवाहों के बयानात कलमबंद। बानी PTI के वकला ने हाई कोर्ट का फैसला आने तक ट्रायल रोकने की इस्तदा की। जज ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती नोटिफिकेशन और अदालती फैसला मौजूद है, समाअत जारी रहेगी। दलाइल के दौरान वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान गर्मा गर्मी, तलख जुमलों का तबादला भी हुआ। बानी PTI के वकील फैसल मलिक ने कहा कि मुल्जिम की गैर मौजूदगी में ट्रायल का हिस्सा नहीं बन सकते। अदालत ने गवाहान की शहादत कलम बंद करके समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था न कभी होगा। बदतरीन मुजालिम के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं। UN जनरल असेंबली में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का भारत को जवाब। कहा, भारत वाहिद मुल्क है जो अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को बतौर पॉलिसी इख्तियार करता है। भारत फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की माली और अस्करी सरपरस्ती करते हुए खित्ते को गैर मुस्तहकम करने में मसरूफ है। पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई पर भारत को शिकस्त फाश हुई तो बहाने तराशने लगा, मगर सच छुप ना सका। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर बमबारी और ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई, मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी पर हमलों में 30 अफराद जामे शहादत नोश कर गए, दर्जनों अफराद ज़ख्मी। अलशती कैंप पर फ़ज़ाई हमले में मुतादिद अफराद जाँ बहक, कई मलबे तले दब गए। गजा के लिए इमदादी सामान लेकर निकलने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के मुंतज़मीन का इसराइल की बहरी नाकाबंदी तोड़ने का ऐलान।
منتظمین کا کہنا ہے فلوٹیلا آئندہ ہفتے غزہ پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اسرائیلی حکام قافلے کو ہر صورت روکنے کی دھمکی دے چکے۔ ادھر حزب اللہ رہنما حسن نصر اللہ کی شہادت کا 1 سال مکمل۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ہزاروں افراد کی ریلی، مظاہرین کا فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ بحال۔ سلامتی کونسل میں روس اور چین کی جانب سے پابندیوں میں تاخیر کی قرارداد کامیاب نہ ہو سکی۔ 9 ممالک نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ ایران کی پابندیاں بحال کرنے کی مذمت۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ میں تعینات سفیروں کو فوری واپس بلا لیا۔ نئی پابندیوں کے بعد کی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ صدر مسعود پزشکیان نے اقوام متحدہ کی پابندیوں کو غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ کہا نئی پابندیوں سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی بھی پابندیوں کی مذمت۔ بولے ایٹمی پروگرام پر سفارتکاری سے کبھی انکار نہیں کیا۔ امریکہ نے سفارتکاری کے دوران غداری کی اور حملہ کیا۔ دوبارہ پابندیاں لگا کر سفارتکاری کا راستہ بند کر دیا گیا۔ روس کا یوکرین پر ایک اور حملہ، 115 ڈرونز داغ دیے۔ یوکرینی حکام کے مطابق حملے میں متعدد عمارتیں اور گاڑیاں تباہ۔ فائر فائٹرز نے کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد آگ پر قابو پایا۔ حکام نے حالیہ دنوں میں روس کا سب سے بڑا ڈرون حملہ قرار دے دیا۔ ڈنمارک کے سب سے بڑے فوجی اڈے سمیت کئی تنصیبات پر مشتبہ ڈرونز کی پروازوں کی اطلاعات فضائی حدود بند کر دی گئی۔ حکام کے مطابق یہ ہائبرڈ حملہ ہو سکتا ہے، تاہم روسی مداخلت کے شواہد نہیں ملے۔ امریکی صدر یوکرین کو روس کے خلاف امریکی ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت دینے کے لیے تیار۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، صدر ٹرمپ سے جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن میں صدر زیلنسکی کی ملاقات۔ ٹرمپ نے بتایا کہ وہ یوکرین کو روس کے اندر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے استعمال کی اجازت دے سکتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے امن مذاکرات کے لیے مدد کی اپیل۔ ٹرمپ امن ساز بنے اور شمالی کوریا کو مذاکرات کی طرف راغب کریں۔ شمالی کوریا کی فوجی طاقت کی وجہ سے خطے میں غیر یقینی صورتحال ہے۔ جنوبی کورین صدر کی گفتگو۔ امریکی صدر ٹرمپ کا لی جائے میونگ کی درخواست کا خیر مقدم۔ شمالی کوریا کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے پر آمادگی کا اظہار۔ جنوبی کوریا کے قومی ڈیٹا سینٹر میں آتش زدگی سے سینکڑوں آن لائن خدمات متاثر۔ دارالحکومت سے 85 میل دور جنوب میں نیشنل انفارمیشن ریسورس سروس میں آگ ممکنہ طور پر بیٹری پھٹنے سے لگی۔ آتش زدگی سے حکومت کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم مفلوج۔ متعدد ویب سائٹس، ڈاک اور ٹیکس کی سہولیات سمیت 600 سرکاری خدمات میں تعطل۔ امریکہ کا کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو کا ویزا منسوخ کرنے کا اعلان۔ محکمہ خارجہ کے مطابق فیصلہ کولمبین صدر کے غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیانات کے باعث کیا گیا۔ گستاوو پیٹرو نے UN ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج سے خطاب میں امریکی فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ صدر ٹرمپ کے احکامات نہ مانیں۔